ماناوالا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو لیے چلتے ہیں ماناوالا میں، جہاں پر سبزیوں کے ریٹ آسمانوں سے باتیں کرنے لگے، غریب بلبلا اٹھے۔ دیکھتے ہیں ماناوالا سے اپنے نمائندہ چودھری انور کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بازار سبزی لینے گیا، وہاں دیکھا کہ جو ریٹ ہیں آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ آلو کا ریٹ 150 روپیہ، بھنڈی کا ریٹ 250 روپیہ، کدو شریف کا ریٹ 170 روپیہ۔ یہ بہت برے حالات ہو گئے ہیں، مہنگائی نے غریبوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ میری حکام بالا اور اپنی ضلعی انتظامیہ سے اپیل ہے کہ خدارا غریبوں کے حال پہ رحم کریں اور یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ بہت شکریہ۔ تو دوسری طرف اس بڑھتی ہوئی مہنگائی سے تنگ غریب عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری انور، نمائندہ آن نیوز، ماناوالا۔ جی ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ آلو 150 روپے، کدو شریف 170 روپے، پھلیاں جو ہے 250 روپے، گوبھی جو ہے وہ ڈبل سینچری، جبکہ پیاز 100 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیوپورہ کی تحصیل صفدرآباد سے۔ ہمارے 19 کے نمائندے صابر حسین گمن کی رپورٹ کے مطابق سرویکل کینسر سے بچاؤ کی قومی ویکسینیشن مہم 15 سے 27 ستمبر 2025 تک۔ سرویکل کینسر کے خلاف قومی مہم کے سلسلے میں شاہد حسین فرسٹ لیول سپروائزر اربن صفدرآباد اور میاں مجاہد محمود اسسٹنٹ ویکسینیشن آفیسر صفدرآباد نے صفدرآباد میں مختلف اسکولوں میں ہیلتھ سیشن کیے، جس میں بچوں کو سرویکل کینسر کے بارے میں معلومات فراہم کی اور ویکسین کی افادیت کے بارے میں تفصیل سے آگاہی فراہم کی۔ اس موقع پر شاہد حسین نے بتایا کہ یونین کونسل صفدرآباد میں 2 آؤٹ ریچ ٹیمیں، ایک فکس ٹیم ہسپتال اور اسکول گلی محلے میں جا کر 9 سے 14 سال تک کے بچیوں کو سرویکل کینسر کے خلاف بچوں کو ویکسینیشن کی جائے گی۔ اس موقع پر میاں مجاہد محمود اسسٹنٹ ویکسینیشن آفیسر صفدرآباد نے بتایا کہ تحصیل صفدرآباد میں ٹوٹل آؤٹ ریچ ٹیم 15، فکس ٹیم 2، ٹارگیٹ 2466 بچوں کو اسکولوں، گلی اور ہیلتھ فیسلٹیز پر ویکسینیشن کریں گے، جن کی نگرانی 11 فرسٹ لیول سپروائزر اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ صفدرآباد ڈاکٹر محمد اعجاز کھوسا صاحب اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کریں گے۔ میاں مجاہد اسسٹنٹ ویکسینیشن آفیسر صفدرآباد نے کہا کہ ہمارا مقصد تحصیل میں موجود تمام 9 سال سے لے کر 14 سال تک کی بچیوں کو سرویکل کینسر کے خلاف قومی مہم میں ویکسینیشن کرنا ہے اور ہم اس مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ہارون آباد سے اب شامل کرتے ہیں سیلاب کی آڑ میں متاثرین کا استحصال اور وسائل کی روٹ مار ناقابل برداشت ہے۔ محمد سلیم بٹی، ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب۔ پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل محمد سلیم بٹی نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی اداروں کو سنگین صورتحال پر فوری متوجہ کیا جائے۔ تمام آئینی، سرکاری، ریاستی، عدالتی، حکومتی ذمہ داران غیر ضروری پروٹوکول ختم اور ٹرانسپورٹ اخراجات میں کمی لائیں۔ سلیم بٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ کاروبار مملکت چلانے کے لیے سرکاری حکومتی اخراجات میں زیادہ سے زیادہ بچت کے عملی اقدامات سے بچت کی رقوم سیلاب زدگان پر خرچ کی جائے۔ تمام ترقیاتی منصوبہ جات روک کر بجٹ سیلاب متاثرین کی بحالی پر لگایا جائے۔ بچت کی گئی رقوم سے تباہ حال کسانوں، کاشتکاروں کو بیج کھاد مفت فراہم کیے جائیں۔ محمد سلیم بٹی نے مطالبہ کیا کہ صنعتی کاروباری گروپس، ہاؤسنگ سوسائٹی، فضائی اور زمینی اسٹاک ایکسچینج، فارن کرنسی ڈیلر، چیمبر آف کامرس سیلاب متاثرین کی مدد کو پہنچے۔ معاشرے کے تمام طبقات سیاسی اختلافات سے براتر ہو سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ یکسو اور یکجا ہوں۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب سے متاثر 2000 دیہات کے لگ بھگ 20 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں، لہٰذا سرکاری حکومتی اخراجات میں 50% تک کمی کر کے بچت رقوم سیلاب متاثرین پر خرچ کی جائے۔ تمام تر وسائل کا رخ سیلاب متاثرین کی طرف موڑ دیا جائے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفارت خانے میں جناب میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کے حوالے سے ایک اہم روڈ شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں سفارتی برادری، پاکستانی کمیونٹی اور ڈاکٹر گروپ نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب سے سفیر پاکستان احمد فاروق نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام آباد میں قائم ہونے والا جناب میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر پاکستان کے شعبہ صحت میں ایک نمایاں پیش رفت ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ نہ صرف پاکستانی عوام کو معیاری اور جدید طبی سہولیات فراہم کرے گا، بلکہ طبی تعلیم اور تحقیق کے فروغ میں بھی
بھی کلیدی کردار ادا کرے گا۔ تقریب سے جناب میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اور عالمی شہرت یافتہ ماہر امراض ڈاکٹر سید اختر نے خصوصی طور پر شرکت کی اور منصوبے کی تفصیلات پر جامع پریزنٹیشن پیش کی۔ علاوہ ازیں ڈاکٹرز کے گروپ نے بھی منصوبے کے حوالے سے گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر گروپ آف ریاض کے صدر ڈاکٹر شہزاد، ڈاکٹر تہذیب اور دیگر ڈاکٹرز نے ڈاکٹر سید اختر سے میڈیکل سہولیات، ریسرچ کے پہلو اور مستقبل کے منصوبوں سے متعلق سوالات کیے، جن پر انہوں نے تفصیلی جوابات دیے۔ ہارون آباد آقا کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500ویں جشن ولادت کی مناسبت سے اہل ایمان کی ارواح کو جلا بخشنے کے لیے چودھری محمد سمیر گل کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں روحانی محفل کا انعقاد۔ ہمارے نمائندے خصوصی لڑکا بابر کی رپورٹ کے مطابق عالمی مذہبی اسکالر سید احمد کمال شاہ نے آقا کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوا حیات مبارک پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ عالم اقوام کو رنگ و نسل، مذہب، ذات پات سے بالاتر ہو کر امن، محبت، بھائی چارے کا درس دیا۔ آقا کائنات حضرت محمد کی شان میں گلہائے عقیدت کے نعت گو، شاعر، ادیب، اللہ رکھا، سیاف، ایڈوکیٹ اور قاری مشتاق رسول نے محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کیے۔ پیر سید احمد کمال شاہ نے کہا کہ آج سے 1500 برس پہلے آقا کائنات دنیا میں تشریف، اس وقت دنیا میں جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہمیں اپنے قول و فعل سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، جنہوں نے امن، محبت، بھائی چارے کا درس دیا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناؤ اور سیرت نبی پر اپناؤ، اسی میں دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی منانے کا مقصد اجتماعیت اور دنیا کو امن و محبت کا پیغام دینے کا مظہر ہے۔ ہمیں نوجوان نسل اور خود سیرت نبی پر عمل کرنا چاہیے اور عالم اقوام کو واضح پیغام دینا چاہیے کہ دنیا امن کا گہوارہ صرف آقا کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہی مل سکتا ہے۔ محفل میں چودھری محمد اشفاق احمد گجر، چودھری محمد افضل سعود فاروق چغتائی، بابر ذوالفقار، میاں عابد حسین، ضیاء، سوشل میڈیا اینکر پرسن محمد سرور کاکا جی، محمد اعظم بٹی سمیت مجلس خصام، حقیقی علماء کرام اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بعد ازاں لنگر تقسیم کیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں کاموں کے سے ہمارے نمائندے عبد الجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کاموں کی ڈاکٹر زرگونہ خالد سعی کی ہدایت پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کاموں کی سمیرہ سمیع اللہ اور سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی کاموں کی عرفان شاہ نے مختلف ہوٹلز میں روٹی اور نان کے نرخ چیک کیے۔ اس دوران دکانداروں کو سرکاری نرخنامہ وضع کرنے اور مقررہ قیمت پر روٹی نان فراہم کرنے کی سخت ہدایات جاری کی گئی، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کاموں کی سمیرہ سمیع اللہ نے دکانداروں سے سرکاری نرخنامہ اویزاں کرنے اور اشیاء خوردونوش کو مقررہ نرخوں پر فروخت کرنے کے احکامات دیے گئے۔ خلاف ورزی پر متعدد دکانداروں کو جرمانہ کیا گیا اور سخت تنبیہ کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق نارووال ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو احمد ہارون نے ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام سرور، اسسٹنٹ کمشنر محمد اقبال اکرم، ای اے ڈی اے علی طاہر، ڈی ای انڈسٹریز خامد بٹی، انچارج پیرا فورس محمد شفیق احمد، سی ای او میونسپل کمیٹی سردار علی، سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی ملک مظفر ارشاد، فوڈ آفیسر عاطف حسین راں سمیت ضلعی صدر انجمن کریان فورس شاہ جہاں بٹ، چیئرمین حاجی الطاف حسین، حاجی مقبول حسین اور دیگر ایسوسی ایشن کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں ممبران کی مشاورت سے اشیاء خوردونوش کی نئی قیمتوں کا تعین کیا گیا۔ پاک پتن جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم کسان بورڈ پاک پتن اور الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ضلع ستلج کے سیلاب متاثرین میں خشک راشن تقسیم کیا گیا۔ ضلعی صدر کسان بورڈ میاں عبد الرحمان بٹو، سینئر نائب صدر چودھری اشرف کمبو، جنرل سیکرٹری میاں افضل بٹی، سیکرٹری اطلاعات ساجد لطیف مانیکا، تحصیل صدر سید فہد شاہ بخاری، چیئرمین ملک ظفر بامو بانیکا، جنرل سیکرٹری رانا عمیر انیس، سابق صدر پریس کلب پاک پتن وقار فرید جگنو نے دریا ستلج کے متاثرہ علاقوں میں خشک راشن تقسیم کیا۔ کسان بورڈ کے صدر میاں عبد الرحمان بٹو نے کہا کہ اس مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن جاری، سنگین جرائم میں ملوث 17 اشتہاری مجرمان سمیت 36 جرائم پیشہ عناصر گرفتار، ملزمان کے قبضے سے منشیات اور اسلحہ بما ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں۔
تفصیلات کے مطابق انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کے خصوصی احکامات پر اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارالحکومت میں شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری کے لیے مؤثر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس سلسلے میں تھانہ پارا، تھانہ کوسات، تھانہ وومن، تھانہ گوڑا، تھانہ سبزی منڈی، تھانہ شالیمار، تھانہ نون، تھانہ شمس کالونی، تھانہ کرپا، تھانہ لوئی بیر، تھانہ امک اور تھانہ بنی گالا پولیس ٹیموں نے 19 مجرمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 1192 گرام آئس، 633 گرام ہیروئن، 257 گرام چرس، 60 بوتلیں شراب، مختلف بور کے 9 پستول اور 2 عدد گنے ماں ایمونیشن برآمد کر لیں۔ دیگر تحقیقات جاری ہیں۔ کیمرامین قادر کے ساتھ ملک شام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔